حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بھولی مائی مسجد میں رمضان المبارک کے موقع پر بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا امام الانبیاء وسید الانبیاء وخاتم النبیین بالیقین محمدا بالیقین محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل وعلا شانه وأما لمانه وعز برهانه في كلامه المجيد والفرقان الحميد بلسان حبيبه سيد المرسلين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صوم رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ پروردگار عالم کا کتنا بڑا کرم، احسان اور فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، شب قدر لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی، ہماری زندگی میں ہمیں پھر موقع عطا فرمایا کہ رب العالمین کو یاد کرو، اس کی بندہ نوازی ہوئی کہ بندوں کو یاد کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ گزشتہ سال اسی رات میں نہ معلوم کتنے لوگ، کتنے انسان زمین پہ تھے، کاروبار میں مشغول تھے، دھندے میں لگے ہوئے تھے، سال بھر کے عرصے میں کسی نہ کسی طریقے سے موت آئی اور وہ قبروں میں جا کے سو گئے۔ آج انہیں تلاوت کی توفیق نہیں، آج روزہ رکھنے کی توفیق نہیں، عبادت ان کو توفیق نہیں، زکوٰۃ و خیرات کی ان کو توفیق نہیں، وہ اپنی اپنی قبروں میں اگر نیک ہیں تو آرام سے ہیں اور اگر بد ہیں تو انگاروں پہ لیٹے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے دو سگے بھائی، ایک بھائی کا پہلے انتقال ہوا اور دوسرے بھائی کا بعد کو انتقال ہوا، تو جو پہلے انتقال کر گیا اس کو لوگ اچھا کہتے تھے کہ وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ جب یہ ذکر ہوا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کی نمازیں زیادہ نہیں، اس کے روزے زیادہ نہیں، اس نے 1 سال بعد تک زندہ رہ کر سجدے زیادہ نہ کیے، رکوع اور تسبیح تحلیل زیادہ نہیں کی؟ جب اس نے خداوند عالم کو اس قدر یاد کیا ہے تو اس سے پہلا اچھا کیسے ہو سکتا؟ آج مسلمان اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، اس کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے پورے روزے رکھے، تراویحاں ادا کی، قرآن کریم سنا۔ اللہ سب کی عبادت کو مقبول و منظور فرمائے، سب کے روزوں کو قبول فرمائے، سب کے قرآن کی تلاوت کو اللہ قبول فرمائے اور درود شریف استغفار جتنی اللہ اللہ کی ہے ساری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں اپنی ایک ایک زندگی کی ایک ایک سانس کو غنیمت جانو۔ کامیاب ہے وہ سانس جس میں اللہ کو یاد کیا گیا، جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، جس میں رب العالمین کو یاد کیا گیا، اور بد نصیب ہے وہ آدمی جس نے ساری زندگی برباد کر دی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی لوگوں کی طرف اللہ پاک متوجہ ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لوگوں کی عبادت کی طرف توجہ کی جاتی ہے، عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں کو یہ حکم ہو جاتا ہے کہ تم اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ کر روزے دار کی عبادت پہ آمین کہو۔ اندازہ لگا عبادت میری تیری اور آمین عرش اٹھانے والے فرشتوں کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے اس کے روزے کی قبولیت کی دعا آسمان کے فرشتے مانگتے ہیں، بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے ادب کا لحاظ کرتا ہے، احترام کا لحاظ کرتا ہے، عظمت کا لحاظ کرتا ہے، رمضان المبارک کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کی روزی کے لیے، اس کے روزے کی قبولیت کی بخشش کی دعا کے لیے سمندروں کے جانور دعا مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا وہ جوان اور کیسی نماز پڑھتا ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ آج جو لوگ مانگ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ پاگل نہیں، یہ دیوانے نہیں۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جہاں میرے نیک بندے موجود ہیں اور جبریل ان سے مصافحہ کر۔ 4 قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لے، 4 قسم کے آدمی آج
کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے۔ 4 قسم کا آدمی۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے، نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے نہ رمضان کام۔ شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دی۔ آج مسلمان چراغ بنے ہیں، اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے، اور مسلمان قبر بنا کر پوج لے تو وہ پکا مومن ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو، ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے ناظر اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان قتلت او حرقت، یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات۔ آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پھر مومن کے مومن۔ تو 4 قسم کے آدمی اس رات میں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا۔ تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہو، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتا۔ اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے، اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں۔ اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے، الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے۔ مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔ ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے۔ ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رزقداری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات ہے، بچڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے، اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہے مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج؟
صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ فرمایا کہ صحابہ کے سانس گلے میں اٹک گئے تھے، پیاس اور بھوک کی وجہ سے میدان جہاد میں کھڑے تھے، پریشان حال تھے، مگر پھر بھی اتنا مضبوط ایمان تھا، کہتے تھے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا، ہمارا قرآن سچا۔ بے شمار واقعات قرآن کریم پیش کرتا ہے صحابہ کرام کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کیا جو جس سے اسلام بدنام ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی قرآن کا منشی، اتنا سچا عاشق تھا، اتنا بڑا دیوانہ اور پروانہ تھا، صلح حدیبیہ والے دن جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک ہاتھ آئے، حضور کے ناخن ہاتھ آئے، آخری وقت میں وصیت کی جب مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جب کفن پہنا چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپانے لگا، میرے آقا کے ناخن اور بال میرے آنکھوں پہ رکھ دینا۔ اس قدر جذبہ تھا ان حضرات میں، اور نماز کبھی کسی صحابی نے قضا نہیں کی۔ آج کا مسلمان تو کسی معاملے میں بھی نہیں ڈرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض میت کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھائی۔ آج جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قبر سے ڈرتا ہے، نہ حشر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب بھی کوئی مر جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، پہلے پوچھتے اس کے ذمہ کسی کا قرضہ تو نہیں، یا کوئی ضامن بنتا، اور یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازے کی نماز پڑھایا کرتے۔ اتنے بڑے جذبے کے مالک تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے کسی موڑ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خالی نہ چھوڑا، تنہا نہ چھوڑا، آپ کے ساتھ نہ چھوڑا، قرآن کریم کے حکموں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کا مالک بنایا، کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ صحابہ کرام نے تمہیں فتح کر کے دیا، اور ظالم مسلمانوں آج صحابہ نے جو علاقے تمہیں فتح کر کے دیے تھے آج وہاں کفر دندنا پیشہر 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا ہو گئی۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، میری امت کی عمریں کم ہے، پہلی امتوں کے لوگ باقی لے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے تیری امت کو ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے دے۔ مگر آج کی رات میں کون سے سینما بند ہو گئے؟ آج کی رات میں لوگوں نے کون سا جوا کھیلنا چھوڑ دیا؟ آج کی رات میں کون سے لوگوں نے روزے رکھ کر عبادت میں نیت ڈال لی؟ الحمدللہ نیکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، مگر بغاوت کرنے والوں کی بھی تختے زمین کے کمی۔ خدا کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، ہم کہتے نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام۔ جبریل آسمان سے آئے، کروڑوں لاکھوں فرشتے آئے، عرش عظیم کو چھوڑ کر فرشتے تیری عبادت کو دیکھنے آئے، بیت المعمور کی عبادت کو چھوڑ کر فرشتے تیری دعا پہ آمین کہنے آئے، تو سویا ہوا ہے۔ ایک ہی فکر ہے کہ مجھے عید کے لیے جوتے لانے ہیں، کپڑے سلوانے ہیں، فلاں چیز کرنی، اور یہ فکر نہیں کہ ایسا نہ ہو اگر رمضان میں میری نجات نہ ہوئی تو میں مارا جاؤں۔ اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ جب کسی کو نوازتا ہے تو یوں ہی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔
ان مسجدوں کے ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قاہرہ کی جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا، چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا اور قرآن پڑھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رانچی جیل میں خدا کا قرآن پڑھا، مجدد الفسانی نے گوالیار کے جیل خانے میں خدا کا قرآن پڑھا۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، 4000 عربی مدرسے تھے۔ انگریز سے مقابلہ کیا علماء نے، اللہ والوں نے، کفر کے سامنے سر جھکایا نہیں، کفر کے سامنے ڈرے نہیں، مرعوب نہیں ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے۔ 4000 مدرسوں میں سے دلی سے مراد آباد تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، چاروں طرف کے علاقے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لگتی۔ اسلام کی حفاظت بابوں نے نہیں کی، اسلام کی حفاظت انگریزی خانوں نے نہیں کی، بوریاں نشینوں نے کی ہے، مسجد میں بیٹھنے والوں نے کی ہے، لوٹے سے وضو کرنے والوں نے کی ہے، سوکھے ٹکڑے کھانے والوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، انگریزی خانوں نے نہیں کی۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ، مولانا یحییٰ صورت والے، 3 عالم دین کو پکڑا ہے انگریز نے۔ کالے پانی میں جاؤ، کئی میل لمبا چوڑا قبرستان جا کے وہاں دیکھو گے اور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے پوچھنا تم یہاں کیوں آئے تھے، خدا کی قسم سارے تمہیں جواب دیں گے ہم اپنی قوم کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے آئے۔ پیروں میں بیڑیاں ہیں، چابک مارے جا رہے ہیں علماء دین۔ امبالے کی جیل میں روزانہ پٹائی ہوتی، روزانہ مارا جاتا، لاہور تک گھسیٹ کر لایا گیا، 20 سیر لوہا علماء کے، اللہ والوں کے پیروں میں ڈال دیا۔ تم نے تو صرف یہی سوچا ہے کہ کوئی مر جائے گا تو چھولوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، نہیں نہیں، اللہ والوں کے پیروں میں بیڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن کر قرآن پڑھا، چابک اور کوڑوں کے سائے میں قرآن پڑھا، تلوار کی نوک سے قرآن پڑھا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کو پھانسی کا حکم دے دیا انگریز، تو جو پروانہ لے کر آیا ہم بڑے خوش ہوئے، اچھلنے لگے، کودنے لگے کہ لو بھائی اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم تمیز کر ہی نہیں سکتے، میرے نام پہ مرنے والا، میرے قرآن پہ مرنے والا، میرے دین پہ مرنے والا اور میرے نام پہ سر کٹانے والا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، شہیدوں کی جماعتیں آئیں گی، اللہ پاک شہداء کو فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہیں جنت دے دی، شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں حوریں دے دی، شہید کھڑے ہیں، آواز آئے گی جاؤ ہم نے تمہیں سرخ یاقوت کے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سبز یاقوت کے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان دے دیے، شہداء کھڑے ہیں، جاؤ ہم نے تمہیں مشک عنبر زعفران کے کارے کے بنے ہوئے مکان دے دیے، شہید کھڑے ہیں۔ اللہ پوچھے گا مانگو کیا مانگتے ہو، عرض کیے گے الہی جنت نہیں چاہیے، حور نہیں چاہیے، جنت اور شہد اور دودھ کی نہریں نہیں چاہیے، تیرے نام پہ سر کٹانے میں جو مزہ آیا وہ جنت میں کہا، ایک مرتبہ اور پیدا کر دے پھر تیرے نام پر تیرا نام لوں، چھری چلے تیرے نام پہ بار بار ذبح ہونے میں جو مزہ آیا ہم تو صرف وہی مانگتے۔ اور خود سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں 100 مرتبہ ذبح کیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توحید کی تبلیغ سے میں نیچے نہیں آیا۔ کبھی تو غور کرو عقل مند ہو سارے کہ آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ افغانستان میں مسلمان پٹ رہا ہے، ہندوستان میں مسلمان مار کھا رہا ہے، فلسطین میں مسلمان مار کھا رہا ہے، لبنان میں مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے، سری لنکا میں مسلمان کو ذبح کیا۔ آخر ہو کیا گیا؟ ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ چاروں طرف کفر کر گیا اور ہم مر گئے؟ تم نے قرآن چھوڑا، اللہ نے اپنی رحمت کی چادر اٹھائی، اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا۔
دیا, اللہ نے نصرت کرنی چھوڑی. ورنہ قرآن میں خدا کا وعدہ ہے, مسلمان تو کھڑا ہو جا, مجاہد بن کر میدان میں تو آ, مقابلہ میں کروں گا. خدا کی قسم یہ قرآن گواہ ہے, آل عمران گواہ ہے, چوتھا سپارہ قرآن کا گواہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چھڑی, درخت کی چھڑی کانچی توڑ کر کافر کی طرف یوں اشارہ کیا, گردن ہو جاتے ہیں. میدان بدر میں مرنے والے کافروں کا بیان ہے کہ ہمیں انہوں نے نہیں مارا, ہمیں تو کسی اور نے مارا. ایک دن مکہ مکرمہ میں امیہ ابن خلف اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے. اللہ پاک بیت اللہ کی ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کو پانی پلا رہا ہوں, تیار کر رہا ہوں گھوڑا, نعوذ باللہ اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. اس کو کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے مکے کا چودھری, مکے کا سردار, مکے کا ایک رئیس امیہ بن خلف, سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے میں اس گھوڑے پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب پر ارشاد فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا, میں ہی تجھے قتل کروں گا. بات آئی گئی ہوگی. میدان بدر میں امیہ حضور کے سامنے آیا, ایک جال کے درخت کی پتلی سی چھڑی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ مار دی, امیہ بن خلف کے کندھے پہ جال کی چھڑی مار دی پتلی سی. یوں لکھا کتابوں میں گدھے کی طرح ریلتا تھا, چیختا تھا, چلاتا تھا, ہائے مر گیا, ہائے مر گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. کافر کہنے لگے بے غیرتی, لوگوں کے گلے کٹے پڑے ہیں وہ تو شور نہیں کرتے, تجھے ذرا سی چھڑی لگی ہے تو شور کر رہا ہے. سب کی توجہ ہے میری طرف, آپ سب کا دھیان ہے. ہاں جی, بات سمجھ میں آ رہی؟ امیہ کو کافروں نے غیرت دلا, وہ کہنے لگے شرم کر, شور مٹانا, گدھے کی طرح رینگ رہا ہے, بازو کٹے پڑے ہیں, گلے کٹے پڑے ہیں, وہ تو اس طرح کا شور کرتے نہیں, تجھے کیا ہوا؟ خدا کی قسم تھا تو کافر, تھا تو ظالم, تھا تو مکے کا چودھری, مگر بات بڑی پتے کی کہی, بات بڑی پتے کی کہی. کہنے لگا مجھے غیرت دلانے والا, کسی کو بلال نے مارا, کسی کو فاروق نے مارا, کسی کو صدیق نے مارا, کسی کو طلحہ زبیر نے مارا, کسی کو عبد الرحمن بن عوف نے مارا, کسی کو علی مرتضیٰ نے مارا, تمہیں کیا معلوم ہے مجھے مدینے والی سرکار نے مارا ہے. اور کہنے لگا اگر میرا دکھ سارے مکے پہ تقسیم کر دو, جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو, امیہ کہتا ہے تمہارے جگر پھٹ جائیں گے, تم تباہ ہو جاؤ گے. مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے حضور کے ہاتھ سے چھڑی لگی ہے, میں حضور کا مارا. کافر کو تو پتہ چل گیا کہ مجھے چھڑی کس کے ہاتھ سے لگی ہے. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اگر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے اور ہمارے لیے کون سا راستہ بنا؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح, آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اسی رات میں تمہاری دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے, تمہارے آنسوؤں کو دیکھنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے جہنم کے انگاروں کو سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا, دریا کا پانی نہیں بجھا سکتا, ندی نالوں کا پانی نہیں بجھا سکتا, آنکھوں کا پانی بجھا سکتا. جہنم کے انگاروں کو آنکھوں کا پانی بجھا سکتا ہے, جو خدا کے خوف سے آنسو نکلے گا اس سے جہنم کی آگ. فرمایا اس رات میں اترتے ہیں فرشتے تمہاری عبادات کو دیکھنے کے لیے, اور خود اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں میرے بندو اپنی مصیبتوں کا سوال کرو, میں آج پورا کروں. تو دین جن کی سمجھ میں آیا میں ان کی بات کر رہا تھا.
مولانا جعفر سنیسی رحمت اللہ علیہ اور یہ تینوں بزرگ خوش ہو گئے، اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا۔ وہ جو پروانہ لے کے آیا تھا پھانسی کا، وہ انگریز افسر کو جا کے کہنے لگا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں، پھانسی آنے پر تیار ہے۔ انگریز کہنے لگا ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، ہم نے پھانسی کینسل کر دی، ہم نے پھانسی کا حکم منسوخ کر دیا۔ مولانا کالے پانی کی کتاب میں لکھتی ہے جب مجھے پھانسی کی اطلاع ملی تھی میں نے رات کو درخت کے پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، اپنے رب کی حضور میں جاؤں تو روزہ دار ہو کر جاؤں۔ یہی ہے وہ لوگ جن کے بارے میں کہتا ہے لی پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لی پھرتی ہے سارا دن مار، اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں جیل پنجروں میں بند کیا مجھے، جس جو نوکدار تار لگائے گئے ملتان ڈسٹرکٹ جیل میں لانے کے لیے۔ چودھری افضل حق صدر احرار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اس کوٹڑی میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی ہے جہاں مولانا سنیسری اور مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو کوڑے لگے تھے اور جہاں پھانسی دینے کا باقاعدہ پروگرام بنا۔ فرماتے ہیں کہ نوکدار تار سے نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے، میں اب رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے لمحہ بلمحہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا رہا۔ فرماتے اچانک مجھے موت، اچانک مجھے چکر آیا، میں بے ہوش ہو کر نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب۔ فرماتے ساری عمر تمنا رہی اے کاش پھر وہ پنجرا ملے، میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شب قدر کی رات جو ہے بیٹھ کر باتیں کرنے کے گزارنی تو پلے کا کر، مانگنے والی رات ہے، رونے دھونے والی رات ہے، ساری عمر کے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنے والی رات ہے، اور آج کی رات صدقے اور خیرات کی رات ہے، اللہ پاک کے حضور میں تلاوت کرنے کی رات ہے، درود شریف اور استغفار کرنے کی رات ہے، خدا کی قسم دامن پھیلا کر جھولی بھر لینے کی رات ہے۔ فرمایا حتی مطلع الفجر، صبح تک اللہ پاک یوں ہی رکھتے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کا آج بھی روزے کا پروگرام نہیں۔ یہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میں مر جاؤں گا، ویسے تو انشاءاللہ تو مرے گا ہی نہیں، بالکل نہیں مرنا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، امیر غریب مرد عورت بادشاہ فقیر تمام کو موت کا جھٹکا لگے گا، نہ معلوم صبح لگے گا نہ معلوم شام کو موت آئے گی، سردی میں آئے گی گرمی میں آئے گی، بھوک پیاس میں تڑپ تڑپ کے مرنا پڑے گا۔ قرآن کریم صاف صاف کہتا ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اس رات کی طرف تمام کائنات کو لوٹ کے جانا ہے، نہ کوئی پہلے بچا نہ کوئی بعد میں بچے گا، کسی کو بقا نہیں، سارا جہان فانی ہے، ہم فانی، ہم سے پہلے لوگ فانی، ہمارے بعد آنے والے فانی، حکمراں فانی، فقیر فانی، تمام کے تمام پلہ جھاڑ کر اس دنیا سے جائیں۔ اور یہ بھی پتہ نہیں مقدر میں کفن کا ٹکڑا بھی لکھا ہے کہ نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جیلم کے علاقے میں جانا ہوا تو وہاں ایک جوان کا قتل ہوا، دشمنوں نے قتل کر کے 15-16 مربوں کا مانا، قتل کر کے دریا میں پھینک دیا، ہیڈ میں گیا، نہروں میں لاش گئی، نکال کر پولیس والوں نے نکلوائی، ایک چک والوں کے حوالے کر دی لاش، بگڑی ہوئی لاش، چمڑا اتر گیا، گل گیا کہ تم اسے دفن کرو۔ یقین جانو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر کر کے 4 آنے کفن کے لیے اکٹھے کیے۔ اتنی بڑی جاگیر کا مالک، اپنے علاقے کا نمبردار، ہوشیار سمجھدار آدمی، ارے ساری کمائی میں سے کچھ نہ ملا، چندے کا کفن پڑا۔
نہ معلوم میرے تیرے مقدر میں کیا لکھتا ہے، کس حالت میں موت آئے گی، نماز جنازہ بھی ملے گی یا نہیں، کفن بھی ملے گا یا نہیں، قبر بھی ملے گی یا نہیں، کس حالت میں موت آئے گی۔ دوسری رسمیں تو بعد کی باتیں ہیں نا، اور رسمیں کہاں سے آئی؟ صحابہ کرام تو اسی پر جان دے گئے، تمنا کیا کرتے تھے اے اللہ سارا سال رمضان بنا دے۔ جب رمضان کے آخری دن آیا کرتے تھے صحابہ رویا کرتے تھے، اے کاش شاید پھر زندگی میں رمضان آئے گا کدھر۔ ویسے ملتان والوں کو پکا یقین ہے کہ ضرور آئے گا، یہ ہے، یہاں کوئی تمنا نہیں کرتا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اس مرتبہ رمضان کی گرمی میں روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، مرد عورتوں نے مل کر اپنے گھر کو قرآن کے نور سے آباد کیا۔ اور بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جس نے رمضان کا ادب نہ کیا، احترام نہ کیا، جھوٹ بولتا رہا، کم تولتا رہا، کم ناپتا رہا، بدماشی کرتا رہا، ٹھگی فریب مارتا رہا، اور روزوں میں بھی رشوت بٹورنے سے بعد نہ آیا، اس سے بڑا بد نصیب کون؟ ان دنوں میں زیادہ رشوت بٹورتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ عید دے جاؤ ہمیں، عید گھوڑے کی لید نہ دیتے عید مانگنے آنے کو۔ رمضان اور رشوت حرام۔ اور پھر ایک اور نظریہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ مسجد میں کچھ کھانا بھیج دو، سارے رمضان کے روزے معاف ہو جاؤ۔ یہاں ملتان میں کئی آدمی مجھے ملے، میں نے کہا تو نے روزہ نہیں رکھا؟ کہ میں ایک آدمی سے رکھوا رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کے کہاں گئے تھے؟ تیرے روزے اگر کوئی دوسرا رکھ رہا تیرے اس کے کہاں گئے؟ میں نے کہا یہ تیری بھول ہے، وہ اپنے رکھ رہا تیرے نہیں۔ میں نے کہا اگر روزے تیرے دوسرا آدمی رکھ رہا ہے، کل کو تو مرنے کے وقت تمہیں کیا دے گا کہ میری جگہ اس کا نمبر لگا دے؟ مہمان ہے لوگوں، رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، نہ معلوم کس کو ملے گا کس کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کی عبادت، جماعت کی نماز ادا کیا کرو، 2-4 دن باقی ہے، تراویح میں، فرضوں میں جماعت کی نماز ادا کرو، استغفار اور درود شریف پڑھنے میں گزارو، تلاوت کرو زیادہ سے زیادہ، کاروبار بھی کرتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی قرآن کریم پڑھے تو کس طرح بخشے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ قرآن الہی اس پر جو مجھے ثواب ملے گا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے فلاں کی روح کو پہنچاتا ہوں یا پہنچاتی ہوں، اتنی سی نیت کرنی پڑتی ہے، اللہ پاک اس کو وہ ثواب پہنچا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی اسے قبول فرما، آمین۔ جو تلاوت کی اسے قبول فرما، آمین۔ جو روزے رکھے اسے شرف قبولیت عطا فرما، آمین۔ جو خیرات زکات کی اسے شرف قبولیت عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین شب قدر کی رات ہے، تیرے محبوب کا وعدہ ہے، ہم سب کی بخشش فرما، الہی سیاکار ہیں، گناہگار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معافی عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کی ماں باپ کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی بخشش فرما، عزیز و اقربا کی مغفرت فرما، خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، دوستوں کی تمام کی بخشش فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ میرے والدین کے لیے بھی دعا کرو جنہوں نے مزدوریاں کر کر کے دین پڑھایا، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، آمین۔ اور صوفی صابر صاحب پرانے دوستوں میں سے ہیں، خدمت گزار کے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی، ان کے والدین کی بھی قبر کو جنت کا باغ بنائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے، یا اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ کئی قرآن کریم میں نے ختم کیا کہ نقلوں میں کیا تھا، لاہور سے ٹیلی فون آیا تھا ہماری بہن کا، انہوں نے 23 قرآن کریم ختم کیے ہیں، کچھ میں نے کیے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے حاجی صاحب کے داماد مقارب علی جس کا انتقال ہو گیا، اللہ ہم اس کی روح کو بخش دے، یا اللہ اس کو پہنچا دے، قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یہ میرا بڑا لڑکا ہے، کافی دنوں سے بخار کی تکلیف ہوتی جا رہا ہے، یا اللہ شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، الہی آپ کی اور میری اولاد کو دین کی دولت عطا فرما،
قرآن کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ تینوں دنیا میں شادمانی عطا فرما۔